بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم بیان کر رہے ہیں دولت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم کل بات کر رہے تھے کہ سن 1725 عیسوی میں امیر محمود کا انتقال ہو گیا اور اس کا ایک عزیز شاہ اشرف تخت نشین ہوا۔ 13 اکتوبر 1727 عیسوی کو شاہ اشرف اور باب علی کے درمیان ایک جدید صلح نامہ ہوا، لیکن اسی سال ایک ایرانی سردار نادر قلی خان نے شاہ تماسپ کی حمایت میں اصفہان پر چڑھائی کی اور متعدد مارکوں میں افغان کو شکست دی۔ شاہ اشرف قتل ہوا، شاہ تماسپ پھر تخت پر بیٹھا۔ تماسپ نے تخت پر آتے ہی باب علی سے ایرانی صوبوں کی واپسی کا مطالبہ کیا اور سلطان کے انکار پر نادر خان کی سرکردگی میں سلطان عثمانیہ کے مقابلے میں فوجیں روانہ کی اور نادر خان کے میدان میں آتے ہی جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا اور عثمانی فوجوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ قسطنطنیہ میں خبر پہنچی کہ ایرانی فوج سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ اس خبر سے دفتن پایا تخت پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ نہیں چلی کہ ایک دستہ نے پطرد ناخیل خلیل کی سیادت میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ تھوڑی عرصہ میں یہ وبا تمام فوج میں پھیل گئی۔ فوج کی بغاوت کا ظاہری سبب تو وہ شکست تھی جو نادر خان کے مقابلے میں عثمانیوں کو ہوئی، لیکن ممکن ہے کہ باب علی کے امن پسندانہ پالیسی بھی یہ نہیں چلی کہ جنگجو طبیعت کے لیے ناقابل برداشت رہی ہو۔ اگرچہ بعض سرحدی علاقوں میں وقتاً فوقتاً شورشیں ہوتی رہیں، تاہم صدر اعظم ابراہیم پاشا کے وزارت کا دور جو 1718 سے 1730 تک قائم رہا، سلطنت کے لیے غیر معمولی طور پر پرامن اور سکون کا زمانہ تھا۔ شاید یہی امن پسندی اور ابراہیم پاشا کے قتل اور پھر سلطان کے عزل کا باعث ہوئی۔ باغیوں نے ابراہیم پاشا، کبودان پاشا، امیر حجر اور مفتی اعظم کے خلاف یہ الزام عائد کیا کہ یہ لوگ اجمیوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور اس جرم کی بنا پر سلطان سے ان کے قتل کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے خود اپنی جان کو خطرے میں خالی نہ دیکھ کر صدر اعظم اور کبودان پاشا کو قتل کرا دیا۔ البتہ مفتی اعظم کے قتل سے انکار کر دیا، لیکن اب باغیوں کی جرت اور بڑھ گئی اور انہوں نے سلطان کو بھی تخت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اور احمد ثالث اپنے اندر مقابلے کی طاقت نہ پا کر خاموشی کے ساتھ تخت سے دستبردار ہو گیا اور اپنے بھتیجے محمود کو محل میں بلا کر اپنی جگہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ محل کے اس حصہ میں چلا گیا جہاں محمود اب تک نظر بند تھا اور وہیں چند سال کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ سلطان احمد ثالث نے 27 سال حکومت کی۔ اس طویل مدت میں سلطنت عثمانیہ کو آسٹریلیا، روس، وینس اور ایران سے متحد مار کے پیش آئے، لیکن معاہدہ پسارونچ کے روح سے مقبوضات کا جو حصہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، ازف اور موریہ کی واپسی اور ایران فتوحات نے نہ صرف ان کی تلافی کر دی بلکہ بحیثیت مجموعی سلطنت کے رقبہ میں اضافہ بھی کر دیا۔ باوجود متعدد جنگوں کے خزانہ آخر وقت تک پر تھا، حالانکہ نہ کوئی غیر معمولی ٹیکس جاری کیا گیا اور نہ ہی رعایا کو جبر و تشدد کی شکایت ہوئی۔ احمد خود بھی صاحب علم تھا اور علوم فنون کی سرپرستی شاہانہ طریقے پر کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی کے عہد میں سلطنت عثمانیہ میں مدفعوں کا رواج ہوا اور پہلا مدفع قسطنطنیہ میں قائم کیا گیا، لیکن مفتی اعظم نے مدفعوں کی ایجاد اس شرط کے ساتھ دی تھی کہ قرآن مجید تباہ نہ کیا جائے۔ اسی عہد میں ولاچیا اور مولڈویا کی حکومتوں میں بھی ایک خاص تبدیلی عمل میں آئی۔ اب تک ان ریاستوں کی حکومتیں وہیں کے کسی ممتاز امیر کے سپرد کر دی جاتی تھی، لیکن چونکہ 1711 عیسوی میں مولڈویا کے امیر نے دولت عثمانیہ سے غداری کر کے پیٹر اعظم کا ساتھ دیا تھا اور پیٹر کی حمایت میں سیلانی قوموں کو بغاوت پر آمادہ کرنا چاہتا، اس لیے باب علی نے اس کے بعد سے ولاچیا اور مولڈویا کی حکومتوں پر ان دولت مند یونانی عمرہ کو مقرر کرنا شروع کیا جو قسطنطنیہ کے ایک خاص حصہ فنار میں رہا کرتے تھے۔
मगर यह निज़ाम दौलत अलिया के हक में बहुत मज़र साबित हुआ और थोड़े ही अरसे के बाद सुल्तान महमूद अव्वल के अहद में इसके नुकसानात भी ज़ाहिर होने लगे थे। इस तरह अहमद सालिस के तख्त से किनारकश हो जाने के बाद बागियों और अयान सुल्तनत ने सुल्तान मुस्तफा सानी के लड़के महमूद को तख्त पर बिठाया, लेकिन चंद हफ्तों तक महमूद सिर्फ नाम का सुल्तान था और असल हुकूमत बागियों के सरदार वतरदना खलील के हाथ में थी। इसने सुल्तनत के बहुत से आला ओहदेदारों को बरतरफ करा दिया और इनकी जगह अपनी जमात के आदमियों को मुकर्रर कराया। एक यूनानी मुचरिना की यंकी ने गुज़श्ता बगावत में इसे कुछ रुपए कर्ज दिए थे। इस एहसान के मुआवजा में इसने दीवान को मजबूर करके इसे मोल्डोविया का हाकम मुकर्रर कराया, लेकिन बिलाखिर वतरदना खलील और इसके साथियों की दस्त दराजियां नाकाबिल बर्दाश्त हो गई थी और सुल्तान के वफादार अफसरों ने इन सरकशों की इस्तेसाल का अज़म कर लिया। यनीशरी और दूसरे फौजी दस्तों ने भी, जो सुल्तान अहमद सालिस के महजूर करने में शरीक थे, वतरदना खलील की मुखालफत पर आमादगी ज़ाहिर की और इस शर्त के साथ कि इनसे इनकी गुज़श्ता सरकशी और बगावत के मुतालिक बाज पुरसना की जाएगी। सुल्तान महमूद की मैत का वादा कर लिया। चुनांचे एक रोज वतरदना खलील और इसके 21 साथ दीवान में बुलाए गए और वहीं सुल्तान के सामने इन्हें कत्ल कर दिया। 3 रोज के अंदर इनका दोस्त यानाकी और इसके 7,000 साथी भी कत्ल कर दिया और इस तरह तकरीबन 2 माह की सोलिश के बाद ये बगावत फरो हुई, ये बगावत खत्म हो गई। पाया तख्त में अमन कायम करने के बाद ईरान से जंग छिड़ गई और उस्मानी फौज शाह तमासप के फौज पर मुतहद मार्कों में खाल पाई और यह देखकर तमासप ने सुलह की दरखास्त की और 10 जनवरी सन 1732 को दोनों सुल्तानात के दरमियान एक सुलहनामा मरतब हुआ, जिसकी रूह से तब्रेज, अर्दहान, हमदान और लोरस्तान ईरान को वापस कर दी गई और सुल्तानत उस्मानिया ने दागिस्तान, जॉर्जिया, नाख्चेवान, एवान और कफलेस के इलाके पाए, लेकिन ये सुलह आर्जी साबित हुई। नादिर खान ने, जो शाह तमासप की तरफ से सिस्तान, अजरबैजान, माज़ंदरान और खरासान का हाकम था, इसकी शदीद मुखालफत की। इसने अपनी फौज के साथ इस्फहान पर चढ़ाई की और शाह तमासप को तख्त से उतार कर इसके लड़के अब्बास सालिस को तख्त पर बैठाया और अब्बास के नाबालगी की जमानत तक अपने को इसका मदारुल महाम करार दिया। मदारुल हमाम की हैसियत से इसने पहला काम यह किया कि सुलहनामा को मुस्तरद कर दिया। फिर वो उस्मानी इलाका की तरफ बढ़ा और बगदाद का मुआसरा कर लिया। सदर आजम उस्मान पाशा बगदाद की मदद के लिए रवाना हुआ। 9 जुलाई सन 1733 को दरिया दजला के किनारे सख्त मार्का हुआ, जिसमें नादिर खान को नहायत कारी जख्म आया और इसके साथ ही इसे मैदान जंग में से उठा कर ले गए। बगदाद ईरानियों के मुआसरे में आजाद हो गया। इसी साल उस्मान पाशा ईरानियों के मुकाबला के लिए फिर आगे बढ़ा और इन्हें शिकस्त दी, लेकिन तीसरे मार्के में जो करकोत के करीब नादिर खान से पेश आया था, तुर्कों को फाश शिकस्त दी और खुद उस्मान पाशा एक जांबाज सिपाही की तरह लड़ता हुआ मारा गया। उस्मान पाशा के बाद तुर्कों ने नादिर खान के मुकाबले में मुतहद बार शिकस्त खाई। बिलाखिर दौलत उस्मानी की तरफ से सुलह की गुफ्तगू शुरू हुई। इस दौरान में 1 दिसंबर सन 1735 को नादिर खान ने अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया और अब्बास सालिस को तख्त से बरतरफ करके खुद ईरान का बादशाह बन गया। नामा और प्याम का एक तवील सिलसिला के बाद शरायत सुलह तय हो गए और 17 अक्टूबर 1736 को एक फरीकैन ने सुलहनामा पर दस्तखत कर दिया। दोनों सुल्तानात के हदूद वही करार पाए जो 1639 में सुल्तान मुराद के मुआहदा में कायम किए गए थे। इन हदूद के बाब आला ने तमाम मफतूआ इलाके सुल्तानत ईरान को वापस कर दिए। दौलत उस्मानिया ने ईरान के साथ सुलह करने में सिर्फ इस वजह से उजरत की कि रूस की फौजें इसकी तरफ बढ़ रही थी। रूस ने दौलत अलिया और ईरान की जंग को अपने मुफाद के मुवाफिक समझकर इस मौका से फायदा उठाना चाहा
اور بجائے اس کے کہ بحرہ کاسپین کہ ان ایرانی علاقوں پر قبضہ رکھنے کی کوشش کرتا جو پیٹر اعظم اور سلطان احمد ثالث کے معاہدہ کے مطابق 1724 عیسوی میں اسے حاصل ہوئے تھے، اپنی پوری توجہ عثمانی علاقوں کی جانب معتبر کرنی چاہیے، جن کا اصول اسے نسبتاً زیادہ آسان نظر آتا تھا۔ اسی غرض سے اس نے 1735 میں نادر خان سے صلح کر لی اور بحرہ کاسپین کہ وہ تمام علاقے جو معاہدہ مذکورہ کے روح سے اسے حاصل ہوئے تھے سلطنت ایران کو واپس کر دیے۔ دولت عثمانیہ کے خلاف روس کا جارحانہ اقدام حقیقتاً اس ناعاقبت اندیشانہ طرز عمل کا نتیجہ تھا جو وزرائے سلطنت نے مغربی حکومتوں سے متعلق اختیار کر رہا تھا۔ وہ حتی الوسع دوسری حکومتوں کی آویزش سے بچنا چاہتے تھے، لیکن طریق کے اس سبق سے چشم پوشی کر رہے تھے۔ جو سلطنت دشمنوں سے گری رہنے کے باوجود ان سے کنارہ کش رہنا چاہتی تھی، وہ آخرکار اس وقت میدان جنگ میں آنے پر مجبور ہوتی ہے جب کامیابی کے اکثر مواقع ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے وزراء روس اور آسٹریلیا کی دشمنی سے باخبر نہ تھے، مگر وہ اپنی طرف سے تصادم پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ جب پولینڈ کی جنگ جانشینی میں باب علی کو گزشتہ معاہدوں کی بنا پر جائز طور پر مداخلت کا حق حاصل ہوا، تب بھی غیر جانبداری کا سررشتہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ پولینڈ تقریباً 1 صدی سے خلفشار اور بدامنی کا شکار ہو رہا تھا، اور روس، آسٹریلیا اور پریشیا کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھی۔ پیٹر اعظم کی خارجہ سیاست کے 2 نہایت اہم جز تھے، پولینڈ اور دولت عثمانیہ۔ وہ ان دونوں کو فتح کر کے روس کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا دینا چاہتا تھا، لیکن جہاں تک سلطنت عثمانیہ کا تعلق تھا، یہ ایک ایسا نصب العین تھا جس کی حقیقت خود اس کے ذہن میں خواب سے زیادہ نہ تھی۔ چنانچہ واقعہ پرتھ نے اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا، اور ترکوں کے معاصرہ سے زندہ اور سلامت نکل آنا ہی اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی نظر آئی۔ تاہم وہ آخر وقت تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے تیاریاں کرتا رہا۔ اگر 1727 میں وہ وقت نہ پا گیا ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ معاہدہ پرتھ کی تصنیف کے لیے زور آزمائی کرتا۔ پھر بھی اس نے اپنے جانشینوں کے لیے جو وصیت نامہ چھوڑا، اس میں دولت عثمانیہ اور پولینڈ کی نسبت خصوصیت کے ساتھ تاکید درج کی، اور اس کے بعد اس کے تمام جانشینوں نے اس وصیت کی تکمیل کو سلطنت کا اہم ترین مقصد قرار دیا۔ پولینڈ اپنے اندرونی اختلال اور کمزوریوں کی وجہ سے روس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، خصوصاً جب آسٹریلیا اور پریشیا بھی اس کے خلاف روس سے متحد ہو گئے تھے۔ یہ اتحاد 1732 عیسوی میں ایک خفیہ معاہدے کے ذریعے عمل میں آیا تھا، جو حقیقت روس، آسٹریلیا اور پریشیا کے درمیان پولینڈ کی تقسیم کا تبصرہ تھا۔ سن 1733 میں پولینڈ کے فرمانروا اگسٹ ثانی کا انتقال ہو گیا۔ یہ شخص روس کے زیر اثر تھا، اور روس اور آسٹریلیا نے اس کے لڑکے اگسٹ ثالث کو تخت پر بٹھانا چاہا، لیکن اہل پولینڈ نے مخالفت کی اور ایک ملکی رئیس اسٹانسلس کو منتخب کر لیا۔ اسٹانسلاس کو فرانس کی حمایت حاصل تھی کیونکہ وہ شاہ لوئی کا خسر بھی تھا۔ علاوہ بری فرانس کی سیاسی مسالت اس امر کی مقتضی بھی تھی کہ پولینڈ کو روس اور آسٹریلیا کے دست برد سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ پولینڈ کی کمزوری سے آسٹریلیا کو قوت پہنچنے کا اندیشہ تھا، اور آسٹریلیا کی دشمنی لوئی چہار دم کے عہد سے فرانس کی سیاست کا ایک ضروری عنصر بھی تھا۔ اسی بنا پر اسٹانسلس کے انتخاب کے بعد جب روسی اور آسٹریلوی فوجیں پولینڈ میں داخل ہوئی اور اسٹانسلس کو مجبوراً تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا، تو فرانس نے آسٹریلیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور فرانسیسی سفیر مقیم قسطنطنیہ نے باب علی سے درخواست کی کہ اس حق کے صریح کی مدافعت کی غرض سے جو پولینڈ کو اپنے فرمانروا کے انتخاب میں حاصل ہے، نیز اس ضمانت کی بنا پر جو فاخزن اور قسطنطنیہ کے سابق معاہدوں کی روح سے دولت عالیہ کہ پولینڈ کی آزادی اور استقلال کی نسبت سپرد کی گئی ہے۔ تو آسٹریلیا اور روس کی اس بے جا مداخلت کے خلاف احتجاج کے طور پر اس جنگ میں فرانس کا ساتھ دے۔ سفیر فرانس
نے پولینڈ کا استقلال قائم رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ پولینڈ روس اور دولت علیہ کے درمیان بطور ایک عینی دیوار کی ہے اور اسی سلسلے میں اس نے دولت علیہ سے متعلق روس کی سیاست کو بھی واضح طور پر بیان کیا، لیکن وزرائے سلطنت نے اس کی تمام حجتوں کو نظر انداز کر دیا اور بشیر آغا کے زیر اثر، جو سلطان محمود اول کا معتمد تھا، خاص تھا اور حقیقتاً سلطنت کے تمام حل و عقد کا ذمہ دار تھا، عدم مداخلت کے اصول پر بدستور وہ قائم رہا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی اجازت۔ اللہ حافظ۔